जिंदगी फैसलों का नाम है भाइयों। लोग मिले मगर फैसले नहीं मिले। सीने के अंदर वो दर्द, आवाज में वो सोजिश, आंखों में वो आग, डर की वादियों में यकीन के झंडे गाड़ता है उन कमजोरियों के अंदर। तब आती है तासीर। ये गुमनामियों का सफर है पुत्र भाइयों, ये गुमनामियों का सफर है उस कमाल तक पहुंचना। क्योंकि जब कलेजे के ऊपर तीर, तनकीद, रिजेक्शंस, डिनाइल, दुनिया जब तुझे छोड़ रही होगी अपने सफर पे चलने पे, क्या डर के बैठा हुआ है? क्या खानदानी सिलसिलों के साथ अपने आप को पेश कर रहा है? अपनी सल्तनत क्लेम कर। जिंदगी क्या इसको दोस्त मिल जाए, ये बेवफाइयों का सफर है, ये तो मुफाद परस्तियों का सफर है। किसी ने क्या इंकलाब किस तरह आएगा? मैं कह रहे थे सारे कहते ने लड़ मर के ही आएगा, शायद लग रहा है। वो सुकून जो टेक्सास और पेंसिल्वेनिया की शहरों के अंदर नहीं मिला, वो पंजाब के पिंड देहातों में मिला शेख आतिफ को। ये थी वो धरती जहां हमने अपने आप से मुलाकात की कि हमने हर आदमी को क़यादत दी थी और हर आदमी के नीचे एक सल्तनत है जो उसने संभालनी है। तो कैसे तू सारे शरीके को इकट्ठा करेगा अपने डेरे पे? कलाम, लफ्जों को कलाम बनने के लिए, कली को फूल बनने के लिए, वक्त की उस आतिश को आतिश फिशा बनने के लिए। मैं जाहिर से बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग टू द मैन इनसाइड यू। वो जो अंदर छुपा हुआ, इस कॉस्मेटिक लेयरिंग के पीछे छुपा हुआ जो इंसान है, उससे बात कर रहा हूं मैं। वो जिसने बड़े लिबास पहने हुए हैं अपने आप को छुपाने के लिए, वो जिसने बड़ी ऊपर से कॉस्मेटिक सर्जरियां कराई हुई हैं, छुपा के अपने आप को रखा हुआ है, जहां कंफ्यूज, शक्की, तलाश कर रहा है वो अपने सवालों को। तो ये फैसला, जिंदगी फैसलों का नाम है भाइयों। लोग मिले मगर फैसले नहीं मिले। बातें हैं हमारे पास, फैसले नहीं मिले। सीने के अंदर वो दर्द, आवाज में वो सोजिश, आंखों में वो आग, और लफ्जों के अंदर और कलाम के अंदर वो तासीर तब आती है जब फैसले लेता है इंसान जिंदगी में, और अपने खिलाफ फैसले लेता है इंसान अपनी जिंदगी में, अपनी नफ्स के खिलाफ फैसले लेता है इंसान अपनी जिंदगी में, माशरे के खिलाफ फैसले लेता है इंसान अपनी जिंदगी में, डर की वादियों में यकीन के झंडे गाड़ता है उन कमजोरियों के अंदर। तब आती है तासीर। तो जिसने हक पे रहते हुए जमीनें नहीं छोड़ी, हक पे रहते हुए झगड़ा नहीं छोड़ा, हक पे रहते हुए बहस नहीं छोड़ी, हक पे रहते हुए खामोशियां नहीं अपनाई, हक पे होते हुए गुमनामियां नहीं अपनाई, हक पे रहते हुए पंडाल नहीं छोड़ा उसने, वो कैसे कौम के सीने में धड़क सकता है? हक पे रहते हुए जिसने अपनी जिंदगी नहीं छोड़ी, वो बात करता है आज के दौर के अंदर इंकलाब की। ये गुमनामियों का सफर है पुत्र भाइयों, ये गुमनामियों का सफर है उस कमाल तक पहुंचना। ये यौफो शौफो करके जल्दी नहीं आ सकता। टेबल पे बैठ के या तू गालिब होगा या मगलूब होगा, याद रखिए, या हाकिम होगा या महफिल का माकूम होगा, फैसला ये तेरा है। तो वो मिजाज कहां गया जिसने ईंट से ईंट बजाई है दुनिया के अंदर हर किसी की? कहां है वो मिजाज? तेजियां साढ़े मुंडिया तेजियां हैगियां कुछ करन दी, वो इंतजार कहां है? वो फलसफा इंतजार कहां है यूसुफ अलैहिस्सलाम का? कि इतनी सदियों के बाद जब जेल का साहिब गया और आपने कहा बादशाह नू जाके दसी कि मेरे नाल उस औरत ने ज्यादती की थी, भूल गया वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को। तो जब ही भूल जाएंगे लोग इस दुनिया में, कहां है वो फलसफा इंतजार कहां है? शक्लें ही नहीं मिलती। शक्लें होके देख के आदमी कहे वाह
کیا شکل دی ہے اللہ نے. کیونکہ جب کلیجے کے اوپر تیر، تنقید، ریجیکشنز، ڈینائل، دنیا جب تجھے چھوڑ رہی ہوگی اپنے سفر پہ چلنے پہ، تیرے چہرے کے اوپر ایک وجاہت ہوگی جو اس کاٹ سے گزرے بغیر نہیں آ سکتی. یہ باپ دادوں کے ہاتھ کے نیچے پلہ بند کر باہر آ میدان کے اندر. کیا ڈر کے بیٹھا ہوا ہے؟ کیا خاندانی سلسلوں کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے؟ اپنی سلطنت کلیم کر، خود کھڑا کر. یہ دو ٹانگیں ہوں گی اینڈ میں اور کچھ نہیں ہوگا. ابے وہ دوست زندگی کیا اس کو دوست مل جائیں؟ یہ بے وفائیوں کا سفر ہے، یہ تو مفاد پرستیوں کا سفر ہے. اور ہماری تربیت سلسلوں کے اندر ابتدائی عمروں میں بچوں کو ہم نے پتہ نہیں کیا سکھا دیا، کن بھیڑیوں کے حوالے کر دیا ہم نے انٹرنیٹ کے اوپر. اس شیر نے جو اپنی ٹیریٹری کلیم کرنی تھی، عجیب باتیں ہیں آج. مگر کچھ روحیں کبھی بھی قید نہیں کی جا سکتی تھی بیٹا. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، کچھ روحیں کبھی بھی پنجرے میں نہیں بند کی جا سکتی تھی. وہ بنی تھی باہر نکلنے کے لیے. میں امریکہ گیا، بڑا جی بڑا امریکہ 1999 کے اندر بڑا جی نا سی امریکہ. وہ کھانے دی دعوت تے بلایا انہوں نے تے کہندے نے اپنا بل $1 $2 $10 تسی آپ پے کرو. میں کہا پاجن میں پنجابی آدمی ہاں، کس طرح دی تسی گل کر رہے ہو میرے نال؟ اسی تے ایک محفل دے ہوتے اپنی یاراں دے ہوتے 50,000 روپے خرچ کرنے والے لوگ نے. کس طرح دی ثقافت ہے تہاڈی کہ تسی مہمان نو بلا کے کہندے ہو کہ تسی پیسے آپ دو گے؟ اے تہاڈے ٹریڈیشنز نے. تو میں بٹ صاحب نو فون کر کے کہا، میں کہا ڈیڈ کہندے نے کار بلا کے کہندے نے پیسے دو، انہاں نو شرم ہے نہیں ہے کہ کس طرح دا کلچر ہے گا. تو کیونکہ بنیادیں مضبوط تھیں، ایک بڑے آدمی کا خون تھا اپنے سینے کے اندر، ایک سلسلہ غیرت تھا پیچھے سے جو چلتا آ رہا تھا، تو نہیں پیچھا وہاں جا کے چھوڑ کے آ گیا میں ترک کر کے اس دنیا کو. پنڈوں دیہاتوں میں وقت گزارا. کسی نے کیا انقلاب کس طرح آئے گا؟ میں کہا آئے تھے سارے کہنے نے لڑ مر کے ہی آئے گا شاید لگ رہا ہے. کہ کسی بڑے آدمی نے میں نے کیا پڑھ کے آئے گا. میں کہا پڑھنا کیے گا؟ پڑھتے لیا میں باہر جا کے. تو انہوں نے کہا اگر تو مدرسے کی مٹی جا کے تو مدرسے کے اندر جا کے اگر زمین پہ بیٹھ گیا اور یہ 6 کتابیں لنگا گیا اپنے حلق سے تو پھر تیرے نال گل کریں گے تو چھڑیا نا پھر کارسی اپنا. وہ سکون جو ٹیکسس اور پینسلوینیا کی شہروں کے اندر نہیں ملا، وہ پنجاب کے پنڈ دیہاتوں میں ملا شیخ عاطف کو. یہ تھی وہ دھرتی جہاں ہم نے اپنے آپ سے ملاقات کی. وہ زندگی کیا جس میں مکھن اور ساگ نہ ہو، وہ زندگی کیا جس کے اندر گوبر کی تھاپیاں نہ ہوں، وہ زندگی کیا جس میں ڈیری کا دودھ نہ ہو، سرسوں کے باغ نہ ہو، وہ زندگی کیا جس میں انسان کی تہذیب نہ ہو، اس کا کلچر نہ ہو، اور پھر وہ زندگی کیا جس میں دین نہ ہو، اللہ نہ ہو. We are all willing to learn English language. اسی انگریزی زبان ماہر کرنا چاہتے ہیں. I can talk to you for hours and hours in that language. That's not a problem for me. تو تسی سانو انگریزی تے سکھا دیتی، تسی ساڈی زبان کیوں نہیں سکھائی سانو؟ تے اسی اپنی بڈی نو شکر ادا کرنے ہاں راجپوتاں دے اندر میں شادی کیتی. ساڈی وائف نے کیا اگر تو دنیا چ راج کرنا چاہتا ہے پنجابی سکھ جا کے، پھر سکھی جا کے میں پنجابی اپنے لوگوں سمجھن واسطے 9 کروڑ دے صوبے نو سمجھن واسطے، سندھ نو سمجھن واسطے. تے ساڈے بچے جڑے نے وہ 2 منٹاں دے اندر امپریس ہو جاندے نے لوگاں کولوں. یہ پیسہ، دولت، مال، شہرت، ٹیکا، یہ کیا چیز ہے؟ لاکھ قربانیاں لا ٹیبل کے اوپر، تو دیکھ کیسے قدموں میں ہوں گے لوگ تیرے.
اگر ساری زندگی گزارنے کے بعد کاش اگر مگر چونکے چنانچے چائے کے ڈھابے ہی رہ جانے ہیں، یہ ہے زندگی جو اللہ نے تجھے دی تھی میرے دوست۔ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ کتنے چلی گئی کہ ہم نے ہر آدمی کو قیادت دی تھی اور ہر آدمی کے نیچے ایک سلطنت ہے جو اس نے سنبھالنی ہے، تو کیسے تو سارے شریکے کو اکٹھا کرے گا اپنے ڈیرے پہ؟ تو ماں کے شریکے کو کیسے جمع کرے گا؟ تو پیو کے شریکے کو کیسے جمع کرے گا؟ تو علاقے کے لوگوں کو کیسے اپنے پاس لے کے آئے گا اگر اس سینے کے ساتھ جنگ نہیں کی ہوگی؟ تم نے اپنے نفس کے خلاف تم نے جہاد نہیں کیا ہوگا، کسی بڑے کا لوٹا نہیں اٹھایا ہوگا، خاموشیاں نہیں اپنائی ہوں گی، تیزیاں نہیں چھوڑی ہوں گی، وسعت نہیں پیدا کی ہوگی اپنے سینے کے اندر، حق پہ رہتے ہوئے تم نے بحث نہیں اور جھگڑا نہیں چھوڑا ہوگا۔ کلام لفظوں کو کلام بننے کے لیے، کلی کو پھول بننے کے لیے، وقت کی اس آتش کو آتش فشاں بننے کے لیے، کلاموں کو ایک کتاب بننے کے لیے، بندے کو ایک احساس بننے کے لیے بہت کٹنا پڑتا ہے، بڑی خاموشیاں بڑی گمنامیاں اپنانی پڑتی ہیں۔ میں تھوڑی تیرا نبی 36 سال کی عمر میں غار میں چلا گیا دنیا کو چھوڑ کے۔ یہ لازم ہے یہ تنہائیاں، اور ہم محفل نہیں چھوڑ رہے، ہم نے یاروں کے پیچھے یاریاں لگائی ہوئی ہیں اپنی۔ تو تھوڑی سی سمت بدل، دیکھ تیرے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ نہیں ہوں گے تیرے ساتھ، اور یہ مارنے والے کوئی باہر سے امپورٹ نہیں ہوتے، یہ برابر میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوں گے خاندان کے، یہی تو ماریں گے تجھے، یہی تو دیکھ رہے تھے تیری کمزوریوں کو۔ جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل شیخ عاطف ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ خیر۔